اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی اور فراغت کے ساتھ خوب ساری عبادت کر لینا آسان ہے، لیکن لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے دل جیت لینا، سب کے دلوں میں بھرپور اور ایک جیسی جگہ حاصل کرنا، ہر فرد کو اپنے خلوص اور محبت کا بھرپور احساس دلا دینا اور ہر فرد کے حقوق پورے پورے ادا کرنا یقیناً مشکل ہے۔ اس کے لیے آج کے نامور دانشوروں نے ہزارہا اصول اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر وضع کیے، تجربات کیے، مشقتیں کی، لیکن وہ کامل شخصیت پیدا کر کے نہ دکھا سکے جو عملاً تمام اصولوں کے مطابق 100% معاملات کی درستگی دکھا سکے۔ بے شک یہ وصف صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنی پوری تکمیل کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل تقلید شخصیت سے وہ موتی چن لے جو ہم میں سے ہر فرد کو ہر فرد کے لیے بہترین دوست، ساتھی اور رشتہ دار بنا دے، جس کے نتیجے میں پرامن سکون، عدل اور محبت اور خلوص سے بھرپور خاندان اور پھر پورا معاشرہ تشکیل پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ بھی تھے، بیٹے بھی، بھائی بھی، شوہر بھی اور ساتھی بھی، سسر بھی تھے اور داماد بھی، عمر میں چھوٹے بھی اور بزرگ بھی۔ اپنی ہر حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس قدر کامل اور جامع تھی کہ کسی ایک آنکھ نے بھی کردار کے کسی رخ میں کوئی جھول محسوس نہیں کیا۔ تعلقات، معاملات اور خاندان میں مختلف حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابناک کردار کا ہر رخ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اندھیروں سے روشنی میں نکالنے والی ذات تھی۔ آئیے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسے تھے۔ پیارے نبی کی خالص نجی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، بکری کا دودھ خود ہی دوہتے، اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے، اپنے کپڑے میں خود ہی پیون لگا لیتے، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے اور یہ کہ اپنے ڈول کو ٹانکے لگا لیتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کرا دیتے، کبھی اکیلے ہی مشقت کر لیتے۔ لوگوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا رنگ رہتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، سب سے زیادہ نرم خو، تبسم، خندہ جبیں، اور اس نرم خوئی کی شان یہ تھی کہ کبھی کسی خادم کو نہیں جھڑکا۔ حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق نہ تھا۔ آئیے ذرا والدین کے ساتھ معاملہ دیکھیں۔ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، پیدائش کے بعد والدہ کا انتقال۔ اب جب سن شعور کو پہنچے تو حقیقی والدین تو تھے نہیں، لیکن قریب ترین رشتہ داروں میں ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جو کہ آپ کے نگراں اور پشت پناہ بھی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے گھر اس لیے لے آئے تھے کہ اپنے چچا کی عیالداری کا بوجھ بانٹ سکیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، امی جان کہہ کر پکارتے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، ان کے کفن میں اپنی قمیص شامل فرمائی، قبر میں خود اترے، خود لیٹ کر دیکھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں آئیں تو میری ماں کہہ کر استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی، تکریم سے بٹھایا۔ رضاعت کے اسی رشتے کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بنو ہاشم نے بنو حوازن کے تمام قیدی معرکہ حوازن میں چھوڑ دیے تھے۔ بہن بھائی، دنیا کا بہت حسین رشتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے موقع پر گرفتار ہو کر آئیں تو فوجی نگرانوں سے کہا، میں تمہارے قائد کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مسرت سے استقبال کیا، اعزاز کے لیے چادر بچھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، فرمایا، چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو تمہیں تمہارے قبیلے میں واپس پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے واپس جانے کی درخواست کی، بہت کچھ دے کر رخصت کیا اور اسلام لانے کی سعادت حاصل کر کے وہ لوٹیں۔ رضائی بہن سے ملنے پر رقت طاری ہو جانا آپ کے دل میں بہن بھائیوں کی قدر و منزلت اور محبت کو حد درجہ ظاہر کرتی ہے۔
داماد اور بیٹی کے حوالے سے بھی آئیے دیکھتے ہیں۔ سسر کی حیثیت سے داماد کے لیے اسوہ دیکھنا چاہیں تو چاہت محبت کے اظہار کا اسوہ ملتا ہے۔ گھروں میں کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے چہرہ مبارک پر ملال تھا، لوٹے تو چہرہ انور کھلا ہوا تھا۔ فرمایا، میں نے آج اپنے 2 محبوب بچوں میں صلح کرا دی۔ سبحان اللہ۔ خوشی دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی دیکھ لیجئے۔ مختصر سی تقریب میں احباب کی دعاؤں کے ساتھ اعلیٰ ترین قیادت کی جگر گوشہ رخصت کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دونوں پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر فرماتے ہیں، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہیں اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر خادم کا دیکھا جائے تو خادموں کے ساتھ سلوک دیکھنا چاہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کافی ہے۔ میں 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کی اور نہ کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا۔ ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ، بیوی سے تعلق کی نوعیت دیکھیے۔ حضرت جبرائیل امین کی آمد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے تو یہ کہہ کر تسلی دلائی، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رفیقہ حیات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بے شمار قدردانی، احترام اور محبت کے گہرے جذبات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو فرماتے، یہ چیز فلاں عورت کے گھر پہنچا دو، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں۔ بکری ذبح کرتے تو فرماتے، گوشت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دو۔ وفات کے بعد ان کے احسانات کو یاد کرتے اور ان کا تذکرہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی فضا بے تکلفی اور محبت سے عبارت تھی، لیے دیے رہنے یا مصنوعی روب کا تاثر نہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت سے ان کی دلچسپی کے مطابق کہانیاں سنوائیں، حبشی بازیگروں کا تماشا دکھایا، ان سے ریز بھی لگائی، سہیلیوں کو بلوا کر کھیل جاری رکھنے کو کہا، زوجہ کا شوق مذاق میں نہیں اڑایا بلکہ پورا پاس اور لحاظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دسترخوان پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تکرار ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حریرہ کھانے کو کہہ رہی ہیں، یہ اصرار اور وہ انکار کیے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کہتی ہیں کھائیے ورنہ آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مل دیا۔ اس بے تکلفی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب تم بھی ایسا کرو تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے منہ پر مل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ازواج مطہرات کی تربیت سے ایک لمحہ غافل نہ رہے، غلط بات پر فوراً ٹوک دیا، رہنمائی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے قد ہونے کا ہاتھ سے اشارہ کیا تو اظہار ناراضگی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے اتنی تلخ بات کہی ہے کہ سمندر میں ملا دی جاتی تو وہ کڑوا ہو جاتا۔ حق کے ہمسائیگی سکھاتے، شوربہ پکتا تو کبھی عیب نہ نکالتے، باتوں باتوں میں تربیت فرماتے۔ بکری ذبح کی، گوشت تقسیم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہو کتنا بچ رہا؟ انہوں نے فرمایا 1 شانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، بچ وہ رہا جو تقسیم ہو گیا اور جو موجود ہے وہ تو کھا کر ختم کر دو گی۔ رات کے نصف شب میں بیدار ہو کر مسواک اور وضو کرنے کے بعد تہجد ادا فرماتے، تاہم اول شب میں اٹھتے تو نہایت ہی خاموشی سے کہ کھٹکا نہ ہو، آخری شب میں ازواج کو اٹھاتے تھے۔ ذرا سوچئے، صحبتوں اور لطافتوں سے بھرا یہ نرم گھرم گھر کیسا تھا؟ محل؟ بڑی عالیشان حویلی؟ بلکہ یہ ہنستا مسکراتا، اسلام کی مٹھاس کو رگ و پہ میں اتار دینے والا گھر گھرانہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گھر کو گھر بنانے والی چیز سنگ مرمر اور خوبصورت در و دیوار نہیں بلکہ اس کے مکین ہوا کرتے ہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہ جلتا، چھوارے اور ستو پی کر گزارا جاتا۔ جہاں سیرتوں کے سراجم منیرہ ہوں وہاں قمقمے اور چراغ مان پڑ جایا کرتے ہیں،
اور جہاں بظاہر فلٹر لائٹس تک نہ ہو وہاں کردار کی سیاہیاں تاریکی پھیلا دیا کرتی ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور قرآن و سنت کے راستے کو ترک کر کے ہم نے تو ظلمتیں پال لی ہیں۔ اس میں اجالا صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کی پیروی میں ہی ممکن ہے، اور اس کے لیے علم، عمل اور اخلاص شرط ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیتیں سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ ہم نے کیا اصول سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں یہ سیرت مبارکہ کیوں تھی؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی کسی نے زیادتی نہیں کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی کسی نے دل نہیں دکھایا؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان میں اتنا مثالی کردار اور مثالی خاندان پیش کرنے میں ہمیشہ کیسے کامیاب رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے دیگر میدانوں کے ساتھ خاندان سے متعلق جن بنیادی اصولوں کو پیش کیا وہ یہ ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان اصولوں کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک کی بنیاد محبت اور خیرخواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہر عزیز کے لیے خیر چاہی، خواہ وہ زیادتی کرنے والا ہو یا نوازشات کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی زیادتیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بآسانی معاف کر دیا کرتے تھے کہ دل اس کی خیر ہی کا خواہاں ہوتا تھا۔ دوسرا اصول، بڑوں کے لیے احترام اور چھوٹوں کے لیے شفقت ابھی ایک خوشحال خاندانی نظام کا بنیادی اصول ہے۔ والدین، بزرگ، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھپھی وغیرہ کو احترام کی نظر سے دیکھنا اور احترام کے ساتھ پیش آنا بھی باعث ثواب ٹھہرا۔ خالہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے برابر کا درجہ دیا۔ بزرگوں کے احترام اور محبت کے اسی اصول کی بدولت بزرگوں اور بڑوں کے لیے بچوں اور جوانوں کی تربیت کرنا آسان تر ہو جاتا ہے، اور ان عمروں میں جذباتیت، کم عقلی، کم فہمی کی بنیاد پر جو غلطیاں بچوں سے ہو سکتی ہیں، خاندانی نظام کی مضبوطی اسے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ کے اسوہ سے تیسرا اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کو نبھانے کے لیے نرمی، درگزر اور احسان کے اصول وضع کیے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ جن گھروں میں یہ اصول عادت کے طور پر پروان نہ چڑھایا جائے، وہاں لڑائی، جھگڑے، کدورتیں، نفرتیں بہت آسانی کے ساتھ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ ان تمام اخلاقی اصولوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رشتے کے لیے کچھ خاص حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان پر لازم ٹھہرا۔ یہ طریقہ کار ہر شخص کو خاندان میں ذمہ دار بنانے کا باعث بھی بنا اور دلوں میں کسی قسم کی کھوٹ کھپٹ آ جانے کے باوجود رشتہ داروں کو باہم جوڑنے کا ذریعہ بھی بنا۔ اس کے ساتھ خاندان میں حیاداری اور پردے کا عنصر ڈال کر باہم میل ملاپ میں کسی بھی قسم کی کردار کی کمزوری کا موقع بھی قائم نہ رہنے دیا۔ گھروں میں مردوں اور خواتین کے علیحدہ انتظام کا طریقہ بھی سکھایا اور اس حوالے سے ہمیں تفصیلی ہدایات بھی دیں۔ یہ وہ موتی ہیں، بلکہ یہ وہ قیمتی موتی ہیں جن کو چن کر ہم مٹی اور گاروں سے بنے عام سے گھروں کو بھی محبت اور امن کے خوبصورت رنگوں سے رنگ کر دنیا اور آخرت کا چین حاصل کر سکتے ہیں۔ اسوہ رسول کی زندہ و پائندہ مثال میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسی اسوے سے خاندان میں حسن پیدا کر کے وہ گر سکھائے جو آج تک دنیا کا کوئی انسان نہ بتا سکا۔ دیگر مذاہب اور نظام حیات نے خاندانی نظام اور رشتے کو مضبوط کرنے سے زیادہ کمزور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت خونی رشتوں کے معاملے میں ایسا حسین عکس پیش کرتی ہے کہ بے اختیار دل ایسے ہی خاندان کی تشکیل کی خواہش کرے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم بھی اسی اسوہ حسنہ پر عمل کر کے خاندان کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائیں اور ہماری ذات سب کے لیے باعث رحمت ہو۔ آمین ثم آمین۔ کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پر آقا نے، آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔